اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا، دین پہ ثابت قدمی عطا کرنا، و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اور ٹرن آف دا ہارٹس، اللہ دلوں کو رخ بنانے والے، ڈائریکشن دینے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پہ قائم رکھیے گا۔ حالانکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ جبریل نازل ہو رہے ہیں، ان پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اسٹل ہی از میکنگ دس دعا دا موسٹ۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کیوں نہیں یہ دعا کثرت سے کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں اتنا شیورٹی ہے کہ جس دین پہ ابھی ہم چل رہے ہیں ہم اگلے 20 سالوں میں چلتے رہیں گے؟ سب سے زیادہ انسان کو اپنے پہ نفاق کا ڈر ہونا چاہیے۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 30 سے زیادہ صحابہ سے ملا، کل یخاف نفاق علی نفسی، تمام کے تمام اپنے اوپر نفاق سے، منافقت سے ڈرتے تھے۔ میں اور آپ تو نہیں ڈرتے کہ میں منافق نہ ہوں، مجھ میں ایسی خصلتیں نہ ہوں جو کہ نفاق کی طرف لے جائیں، اور ہمیں پائی جاتی ہیں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں لا خافہ الا مؤمن ولا آمنہ الا منافق، نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو مومن ہے، اور نفاق سے وہی امن میں آتا ہے جو منافق ہے۔ الحمدللہ۔ تو ہم دیکھیں کہ میں اور آپ کن لوگوں میں سے ہیں کہ ہم واقعی میں آر وی کیئرفل کہ میرا اینڈ کیسا ہوگا؟ میں کیا واقعی میں پریشان ہوتا ہوں اپنے اینڈنگ کے بارے میں؟ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، یا اللہ میری سب سے بہترین زندگی کون سی بنانا؟ آخری والی بنانا۔ واجعل خیر عملی خواتیمہ، اور سب سے بہترین عمل کون سے بنانا؟ جو آخری اعمال ہوں۔ واجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ، اور سب سے بہترین دن میرا وہ بنانا جس سے میری آپ سے ملاقات ہو۔ اپنی اینڈنگ کے بارے میں پریشان ہونا، تو یہ ابلیس کا پلان ہے۔ فدلہم بغرور، آدم علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ آدم وہ درخت کا پھل جا کے کھا لیں، نہیں، بار بار آئے، مائنڈ میک اپ کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہے کہ تم امورٹل ہو جاؤ، کہ تم فرشتے بن جاؤ۔ قسم بار بار کھائیں، اللہ کی قسمیں کھائیں، میں تمہارا انی ناصح امین، میں تمہارا ناصح صحیح سچا دوست ہوں، میں سنسیئر فرینڈ ہوں تمہارا، جاؤ وہ پھل کھا لو۔ اور چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ اصل تو چیز وہ ہے جس سے تم نے رب نے منع کی ہے۔ سوچو نا تمہیں رب نے اسے کیوں منع کی ہے، دیر شوڈ بی اے ریزن ٹو اٹ۔ اور پھر اس کو بار بار کرتے کرتے سلولی اینڈ گریجولی اپنا سنسیئر فرینڈ بنا کے انہوں نے گمراہ کیا۔ دس از فضلہم بغرور۔ ایک دن نہیں آیا کہ آدم جائیں وہ کھا لیں، 2 دن میں نہیں کہا، دس از واٹ ہیپنس، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی اور احساس دلاتے ہیں کیا؟ کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ بے شک جو شیطان کا جو پلاٹ اور پلان ہے وہ ہمیشہ سے ویک ہے۔ یہ بات جان لیں کہ the plan of شیطان is always weak. How come it's weak? Number 1 is جب بھی شیطان پلاننگ اور پلاٹنگ کرتا ہے جان لیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Indeed Allah subhanahu wa ta'ala plans as well. اللہ subhanahu wa ta'ala plans as well، اور اللہ کا پلان جو ہے وہ سب سے بہتر پلان ہوتا ہے۔ تو جب بھی شیطان پلاٹ کر آپ کے خلاف، تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سنسیئر اور بندے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا وہ گمراہ نہیں کر پائے گا آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کا پلان ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ اور دوسری جو چیز ہے سبحان اللہ، شیطان کی جو پلاٹس اور پلانز ہیں نا، اٹ از دے آر بیس لیس، دے ہیو نو سبسٹنس ٹو اٹ، وہ بہت کھوکھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں، یہ شیطان ابلیس خود کہے گا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، تمام فیصلے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جب تمام کے لیے فیصلے کر دیے جائیں گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ اللہ اکبر۔ یہ فیوچر میں ایک اناؤنسمنٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ابلیس کی ہمیں، کہ جب تمام فیصلے ہو جائیں گے ابلیس کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، اس کا وعدہ سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتم، اور میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اٹ واز بیس لیس، میں نے خلاف ورزی کی اپنے وعدے کی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس تو تمہارے پاس کوئی پاور نہیں تھی، میرے پاس اتھارٹی نہیں تھی تمہارے اوپر، I had no power amongst you، تو میں کرتا کیا تھا؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، صرف میں تمہیں پکارتا تھا اور تم میری پکار کو سنتے تھے۔
فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے آج بلیم مت کرو، آج اپنے آپ کو بلیم کرو. سبحان اللہ. شیطان ہمارے پہ کوئی پاور نہیں رکھتا، وہ اس کا جو بیس لیس ہے اس کی طاقت، وہ صرف ہمیں دعوت دے سکتا ہے، وہ صرف پکار سکتا ہے، وہ صرف کہہ سکتا ہے کہ میری بات سنو، میری طرف آؤ، میری بات مانو، یہ کر لو وہ کر لو، گمراہی تک دعوت دیتے، لیکن ایکسیپٹ ہم نہیں کرنا ہے. وہ میں صرف کہے گا کہ کانسرٹ کی طرف آؤ، فلاں حرام ریلیشن شپ ہے اس سے کٹ آف مت کرو، فلاں جگہ سودی جاب ہے اس کو اپناؤ، منہ سے گالی دو اس کو. وہ میں صرف کیا ہے آئیڈیا دے سکتا ہے. ایکسیپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا یہ ہمارے اپنے اوپر ہے. اور وہ کیا کہے گا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں پکارا تھا تم میری آواز پہ سن لیا تھا، تم نے میری بات کا جواب دیا تھا، میں تمہیں پکڑ کے میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا. میں کون ہوں تمہیں پکڑنے والا؟ اور شیطان کو اتنی پاور نہیں دی کہ ہمیں پکڑ کے گمراہ کر لیں، صرف وہ وسپر کر سکتا ہے ہمیں. سبحان اللہ. یہ ہم لوگ یہ ہیں جو اس کی بات کو سنتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں. Now the point is generally شیطان کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ اس کا ڈائگنوسس لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنرلی شیطان اسپیسیفکلی ہم اس کی بات ذکر کریں گے، اسپیسیفکلی لوگ کس طرح سے لوگوں کو ڈائیورٹ کرتا ہے اور گمراہ کرتا ہے. جنرلی وہ چاہتا ہے تمام لوگوں کو وہ جہنم میں لے جائے، اور وہ اتنا پیشنٹ ہے اس چیز میں اور اتنا شدید ہمارا دشمن ہے کہ اگر ہم سب جہنم میں نہ بھی جا رہے ہوں تو ایٹ لیسٹ ہم سے ہمیں چاہتا ہے کچھ نہ کچھ تو جہنم میں ٹائم گزاریں، یا کچھ تو ان کو قبر میں عذاب ملے، یا کچھ تو جو ہے نا کئی کم. ایون اگر کوئی جنت پہ بھی انسان جا رہا ہو نا، اس کے لیے بھی چاہتا ہے شیطان کہ یہ اوپر والے جنت میں نہ جائے، نیچے والے جنت میں جائے. دس از ہاؤ شیطان ورکس. اور شیطان کا جو سب سے پہلا ٹریپ ہے اور سب سے پہلی جو کوشش ہوتی ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ انسان سے کفر اور شرک کروائے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا چھوڑ دے، مختلف بتوں کی، مختلف جو ہے نا اللہ کے علاوہ مددگار بنا لے، جنات میں سے، انسانوں میں سے، کچھ پیروں میں سے، کچھ فقیروں کو، کچھ قبروں کو، کچھ چیزوں کو، لات منات عزا کو، شیطان کو اپنا بنا لیں کہ جی نہیں یہ ہمارے مدد کریں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، ان کی ہماری اللہ تعالیٰ سنتا نہیں، ان کی اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں. تو یا تو کفر کہ اللہ کا انکار، ایتھیزم، ایگنوسٹسزم کی طرف انسان کو لے جائے، یا پھر شرک کی طرف لے جائے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو لے گیا تھا اور ان کی 10 جنریشنز کے بعد ان کو لے گیا تھا. اور جیسے سے آج کل بھی بہت زیادہ شرک ہو رہا ہے، اور جیسے سے کرسچنز شرک میں مبتلا ہیں، جوز شرک میں مبتلا ہیں. تو بیسیکلی اس ڈگر پہ انسان چلانا چاہتا ہے انسان کو.